أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتامہ کے معاملے میں، تو نکاح کر لو ما طاب لکم، ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، من النسائی، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، و رباع، اور تین تین، اور چار چار۔ تو اس سے یہ جو لفظ ہے طابہ، یہ طیب ان سے ہے، جس کا مطلب ہے خوش لگنا، اچھا لگنا، اور اسی سے لفظ طیب بھی نکلا ہے، جو ہم اردو میں بھی یہ نام بھی رکھتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور طابہ کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی یہ دل کے اچھا لگنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر فواحدتاً، تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جو تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے جن کے، یعنی لونڈیاں۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، اس سے کہ نہ تم جھک پڑو۔ اور اعلیٰ یعولو کا جو لفظ ہے وہ مائل ہو جانے سے ہے، اور یعنی تم ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ، ایک ہی طرف جھک نہ پڑو اور تم بے انصافی نہ کر لو۔ تو اعلیٰ یعولو، عول سے یہ مضارع جمع حاضر مذکر کا لفظ، مضارع جمع حاضر مذکر کا لفظ ہے۔ تو یہ ایک آیت ہم پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اپنے وقت کے لحاظ سے آگے بڑھیں گے اور آگے کی آیات بھی پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس آیت کو یتامہ کے باب میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم خاص اس کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھر ان یتامہ کے معاملے میں اگر ضرورت ہو تو پھر نکاح، زیادہ نکاحوں کی اجازت دی نا۔ آیت کے سیاق و سباق میں چونکہ یتامہ کی بات آ رہی ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اجازت صرف یتامہ کے باب میں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جنرلی اس کی مردوں کو اجازت دی ہے۔ تو اس کا حاشیہ نمبر 5 پہلے مولانا مودودی کا دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے، اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع کر دیا گیا۔ روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ وہ مال میں، جو یتامہ کے مال میں خرد برد کرتے تھے، اصل میں ان کے اپنے اوپر جو فائنینشیل پریشر آ جاتا تھا زیادہ شادیوں کی وجہ سے۔ تو اب یہ کہ اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی بھی 5 بیویاں تھیں، آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ تو علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یعنی یہ صرف یہ یتامہ کے باب میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ معاشرے کے اندر اس وقت پہلے سے ہی زیادہ بیویاں رکھنے کا ایک معاشرے کے اندر موجود تھا، اور جیسا کہ یہ فقہائے امت کے اجماع سے، اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ سب جو ہر مسلک مکتب کے فقہا ہیں وہ سب اس پر جمع ہیں، سب کی ایک رائے ہے کہ دراصل اوپن نہیں کی گئی اجازت، بلکہ اس کو محدود کر دیا گیا۔ تو اب یہ اصل میں دیکھنا ہے، جیسا کہ مولانا مودودی نے بھی، یہ عدل کی بات ابھی میں یہاں بیچ میں سے چھوڑ رہی ہوں،
تو آگے جیسے مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زدہ رائے سے مغلوب و مرعوب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطۂ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا، مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں۔ تعدد ازواج کا فی نفس ہی ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانے نہیں رہ سکتے، حصار نکاح سے باہر صنفی بدامنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن اور اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں۔ تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازواج فی نفس ہی ایک برائی ہے، ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں، لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا۔ یہ بڑی زبردست مولانا مودودی کا ایک انداز ہے کہ مطلب آپ برا سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں، لیکن کم از کم آپ قرآن کی تو مذمت نہ کریں، اور آپ اپنی بتائیں کہ یہ میری رائے ہے، مگر قرآن کے خلاف بولنا اور اسے موقوف، اس کے ایک حکم اور اس کی ایک اجازت کو موقوف کر دینے کا مشورہ دینا غلط ہے، کہ یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خام خواہ قرآن کی طرف منسوب کریں، کیونکہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع اسے مسدود کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو دراصل ختم ہی کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس لیے 3 2 2 3 3 4 4 کی بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس معاملے میں یہ کہا کہ یہ اس کی صرف ہنگامی حالات میں اجازت ہے، یا یہ صرف جنگی حالات کے لیے یہ والی آیات اتری تھیں، تو چونکہ یہ تامہ ہی کے باب میں یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا تھا، ایسا نہیں تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے یہ صرف جو ہے وہ جنگی حالات کے لیے، یا یہ تامہ کے باب ہی میں بھی اس کو خاص نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معاشرے کی جو مجموعی جو فلاح ہے، مجموعی جو خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی میں اس کی اجازت دی ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ اجازت دی ہے تو دراصل معاشرے کی ایک مجموعی خیر اور بھلائی کے لیے دی ہے، اور سورۃ النساء کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے کہ یہ گھر کی چھوٹی اکائی سے لے کر پوری اسلامی ریاست میں اللہ کے دین کا نفاذ۔ تو گھر کی اس چھوٹی اکائی میں جو خیر اور بھلائی کے جتنے اقدامات ہو سکتے تھے وہ اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک سے زیادہ بیویوں کو برا سمجھنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی دراصل اس مغرب کی اس سوچ سے متاثر ہیں جس کے مطابق فحاشی، بدکاری اور ایسی یعنی جنسی جو آوارگی ہوتی ہے اسے تو جو ہے وہ برا نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اور عین اس کی اجازت ہو، اور اس کو ایک سٹیٹس کو کا حصہ سمجھا جائے کہ یہ جو مرد ہے اس کے اتنی خواتین سے دوستیاں ہیں، اور یہ جو خاتون ہے اس کے اتنے مردوں سے تعلقات ہیں۔ تو اصل میں جو مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نا، تو اس میں مغرب نے چونکہ اب یہ جو مادہ پرستی اور میٹیریلزم کا جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس میں چونکہ سٹیٹس لائف کا، زندگی کا سٹیٹس بہت ایک اہم وہ بن گئی نا ضرورت، گھر عالی شان ہو، اچھا ہو، گاڑیاں ہوں، گھر کے اندر سب الیکٹرانکس ہوں، ساری فیسلٹیز ہوں، اور خوب جو ہے وہ سرمایہ اتنا ہو کہ یہ سب جو سٹیٹس ہے لائف کا اس کو پوری طرح سے بہتر اور بلند کیا جا سکتا ہو، اس میں جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ یہ موو بھی چلی کہ پھر عورت بیوی ایک ہی رکھی جائے اور بچے بھی صرف 2 ہی پیدا کیے جائیں، تو وہ ایک بیوی اور 2 بچوں والے گھر کے اخراجات بھی وہ مرد
جو ہے وہ مشکل سے کام چلا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ دوسری بیویوں کہ کہاں سے وہ کرے نا. تو اس لیے سب سے زیادہ اسی پہ رہا کہ تعدد ازواج کو بھی بہت برا بھلا کہا جاتا رہا نا. لیکن اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں پاکیزہ اور عفیف زندگی گزاریں. تو معیار زندگی کو بلند کرنے کی بجائے اگر سادہ زندگی ہو اور اس کے اندر اصل میں اس سب گندگی سے پاک رہ کر زندگی گزاری جائے، تو آپ خود ہی بتائیے کون سی صورت زیادہ بہتر ہے. میری عزیز بہنوں، یہی ساری وہ سوچ تھی نا، اسی سے متاثر ہو کر پھر صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان میں جو مسلم آئلی قوانین کا آرڈیننس تھا وہ 1961 میں پاس ہوا، جس کی ایک شک یہ تھی کہ اگر مرد شادی شدہ ہو اور دوسری شادی کرنی چاہتا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اس دوسری شادی کی رضامندی اور اجازت تحریراً حاصل کرے، پھر ثالثی کونسل جو ہے وہ اس سے اجازت نامہ حاصل کرے، اور اگر وہ ثالثی کونسل بھی اجازت دے دے پھر وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ اگر اس آرڈیننس کو پڑھیں، گوگل کیجئے گا، ضرور پڑھیں، اور اس کی شک نمبر 21 اور 22 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی حکومت نے یہ جو دوسرے نکاحوں پر پابندی لگائی کہ بغیر کسی شدید اور انتہائی مجبوری کے کوئی جو ہے نا وہ دوسری شادی کا سوچے بھی نہ. اور دراصل ہوا کیا کہ معاشرے کے اندر، کیونکہ مگر ہم ہندو کے ساتھ ہمارا ماضی گزرا پاکستان میں رہنے والوں کا، اور وہاں پہ دوسری بیوی جو ہے اس کے لیے لفظ سوکن ایک بہت ہی برا لفظ سمجھا جاتا تھا. تو اب جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کر لیتے تھے، وہ معاشرے کے اندر برے انسان سمجھے جاتے تھے، اور دوسری بیوی کو دوسری بیوی ہونے کا ایک وہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو پہلی بیوی کے گویا حقوق کے اوپر آئی ہے اور یہ دوسرے نمبر پر ہے، اور وہ پہلی بیوی ہے اس لیے پہلے نمبر پر ہے، اور حقوق میں اور سب کے لحاظ سے وہ پہلی بیوی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہی ہوگی، اور دوسری دوسرے نمبر پر ہوگی، اور تیسری تیسرے نمبر پر. اور اس لحاظ سے تو پھر وہ جو اس کے عورت ہونے کے ناطے جو حقوق کے اندر جو تقسیم ہے وہ بھی اس لحاظ سے. لیکن اسلام کا جو تصور عدل ہے وہ خواہ پہلی ہو، خواہ دوسری ہو، خواہ تیسری ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ما طاب لکم، کہ وہ جو تمہیں پسند آ جائیں، تو پھر پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ یتیم بچے بھی موجود ہیں اور وہ عورتیں بھی، تو وہ پوری طرح سے خاندان کا حصہ بن جائیں، خاندان میں ضم ہو جائیں، ان بچوں کو خاندان کا شیلٹر مل جائے. اصل مقصد تو دیکھیں یہی ہے نا شادی کا، کہ وہ جو دوسری بیوی آئے تو پھر اور اس کے ساتھ جو یتیم بچے ہوں اس کے ساتھ وہ اسے خاندان کا شیلٹر بھی ملے. اب معاشرہ اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس قدر ان ہیومن، غیر انسانی ایک دباؤ، ایک پریشر اس مرد کے اوپر ایسا لاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر کہیں کوئی دوسری شادی کے اسباب پیدا ہوتے ہوں تو مرد اس سے گھبرا کر پہلے والی کو طلاق دیتے ہیں، اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ دونوں کو اکٹھے نہیں چلایا جا سکتا، اور یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی قانون کیسے اتار سکتے ہیں جس میں ایک عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہو کہ اس کو تو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جائے کیونکہ اب ایک اور عورت سے شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو، اور دوسری جو عورت ہے اس کے ساتھ اتنا وہ معاملہ ہو کہ اس کو گھر دینا ہے، شیلٹر دینا ہے، ان بچوں کو چھت دینی ہے. تو یہ کیسے اسلام اس طرح کے قوانین کیسے دے سکتا ہے نا. تو اسلام کے بنیادی جو تصور ہے، تصور عدل ہے، اول تو یہ ہے ہی اس کے بالکل خلاف نا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کیں، اور پھر اسلام جو مسلمانوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو دراصل اس کے پیچھے کیا اصول و ضوابط ہے. میری عزیز بہنوں، یہ بات آپ میں سے جتنی شادی شدہ خواتین ہیں وہ اور اچھے سے سمجھتی ہوں گی کہ جس طرح کھانے کی بھوک ہوتی ہے نا، ایسے ہی جنس کی بھوک ہوتی ہے. اور کھانے کی بھوک تو انسان جہاں چاہے پوری کر لے، گھر میں بھوک لگے تو گھر کھا لے، گھر سے باہر ہے تو کسی ہوٹل سے کھا لے، کہیں اپنے دفتر میں ہے تو وہ دفتر میں منگوا کے کھا لے،
اور اپنا ہلکا پھلکا کچھ کھانے کے لیے اپنے بیگ میں بھی وہ اپنے ساتھ ہر وقت رکھ سکتا ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ اپنے گھر کا محتاج نہیں ہوتا، گھر کے کھانے کا محتاج ہوتا نہیں ہے۔ اس کو اگر اپنے پیٹ کی بھوک پوری کرنی ہے تو وہ کہیں بھی اس بھوک کو پوری کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جنس بھی ایک بھوک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اصول کے طور پر تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنس بھی ایک بھوک کی طرح ہوتا ہے۔ اب اسلامی سوسائٹی میں ایک چھوٹے یونٹ سے لے کر چونکہ بڑی اسلامی ریاست میں پوری ریاستی سطح پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے نا، تو اب اس بھوک کو کیسے جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے، کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، تو بہرحال اسلام نے اس کے بہت زبردست حل دیے ہیں۔ اور جو اس کی وجہ، یعنی ہم اگر کھانے کی بھوک اور جنسی بھوک کو اگر ہم ایک ہی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو کچھ چیزیں تو بہت پھر غلط ہوں گی۔ جیسے اب دیکھیں کہ جو ہم کھانے کی بھوک کا علاج ہے اسے تو ہم اس پیٹ کے بھوک کو تو ہم کسی بھی تنور پہ بیٹھ کے پورا کر لیں، لیکن جنسی بھوک کا علاج جو ہے وہ یہ کہ انسان جب اوور ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس کے کچھ مطلب احتلام ہو جائے تو وہ اس کی بھوک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اسلام نے یہ سکھایا کہ روزے رکھیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں اور اپنی نظر کو بچائیں، اور ایسے اسباب، یعنی اب آج کے دور میں اس طرح کی آپ دیکھیں پورنوگرافی دیکھنا، ننگی فلمیں دیکھنا پوری دنیا میں تو ایک بہت اس وقت بڑا ٹاپ کا بزنس ہے، ایسی ویڈیوز بنانا۔ تو سب سے زیادہ یہ دیکھی کہاں جاتی ہیں، خریدار کون ہے؟ ہماری نوجوان نسل، اور پاکستان کے اندر تو اس کی ریشو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اسلام نے اس کا بھی علاج کیا ہے، اور یہ تقوی کی راہ جو سکھائی، جو روزے رکھنا سکھایا، اور کہا کہ کم خوری سے، کم کھانے سے وہ اپنی جس طرح بھوک جتنی بڑھتی جائے اتنا انسان موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کے جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جنس کی بھوک کو بھی اگر اوور کر لیا جائے اور اس کو بہت زیادہ اگر بڑھا لیا جائے تو پھر اسی طرح انسان جو ہے وہ اس کی زندگی اسی طرح خراب ہو جاتی ہے جس طرح زیادہ کھانے سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا بالکل اس کو بند بھی نہیں کیا ہے نا، جس طرح عیسائیت میں راہباؤں والا تصور ہے، تو بالکل اس کو بند بھی نہیں کیا اور بالکل اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑ دیا، جیسے مغرب نے چھوڑ دیا کہ جس کا جہاں دل چاہے، جس سے دل چاہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ قانوناً کوئی جرم نہیں ہے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی باہم مل لیں اور پھر وہ کوئی بچہ بھی پیدا کر لے، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ باقاعدہ اگر آپ وہاں کے نادرا کے آفس میں جائیں وہ رجسٹرڈ بھی ہوگا، اور اگر وہ ماں گئی ہے تو سنگل مدر کے طور پر ماں کے ساتھ رجسٹر ہو جائے گا، اور اگر باپ گیا ہے تو وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر باپ کے ساتھ رجسٹر ہو جائے گا۔ اور نتیجتاً معاشرے کے اندر کئی سوسائٹیاں ایسی ہیں، مغرب میں فرانس ہے اور جرمنی ہے اور امریکہ، خود انگلینڈ، کہیں پہ 50%، کہیں 60%، 40% تک بچوں کی تعداد وہ ہے جو حرام پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بچے کے دنیا میں ایک وہ بچہ جس نے ماں اور باپ نے جائز طریقے سے بچے کو پیدا کیا ہے، مگر اب وہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا گیا، اس یتیم بچے کے تحفظ کے لیے اسلام نے اتنا زیادہ نظام بنایا۔ تو وہ بچہ جو ماں باپ دونوں حیات ہوں، زندہ ہوں، دنیا میں آنے کے بعد ان کے تحفظ کے لیے اسلام کیسا راستہ بناتا ہوگا نا۔ تو مرد کو بھی کہا کہ نکاح کر کے بچہ پیدا کرے، اس کی ماں کو اور اس کو پورا تحفظ دے، رہائش دے، نان نفقہ دے، اور وہ سب عزت دے جو اس کا حق ہے، اور پھر اس عزت اور محبت کے ماحول میں وہ بچہ پروان چڑھے۔ تو مغرب کو ہم دیکھیں تو وہ بالکل ایک ایکسٹریم ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف یہ بالکل ایک اور ایکسٹریم نظر آتی ہے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک بالکل تیسرا اعتدال کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اسلام اس کو بالکل ایک نیچرل جو ہے وہ ایک فطری جذبہ قرار دیتا ہے، سیکس کو، جنس کو، اس لیے اس کو بالکل ایسا بھی نہیں
کھلا چھوڑ دیا کہ معاشرہ سارا اس کا انجر پنجر ہی ہل کے رہ جائے، اور ایسی جو ہے وہ ایسی بے حیائی اور ایسی فحاشی پھیل جائے کہ مرد جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی اتنے زیادہ اس کا ساتھ ہی نہ دے سکے۔ تو اسلام نے جو راستہ بنایا وہ بالکل ایک اعتدال کا، توازن کا اور نہایت خوبصورت راستہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، ذرا اپنی ذات سے اونچی ہو جاؤ، اپنے آپ سے بلند ہو کر، بالا تر ہو کر، اللہ کی نظر سے، اللہ رب العالمین کی نظر سے اسلامی معاشرے کی اس خیر اور اس فلاح کو جاننے کی کوشش کریں کہ پھر اس راستے میں تعدد ازواج ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر پڑھیں تو تمام انبیاء نے اس کو اختیار کیا ہے، اور آپ کو ان کے ہاں اس کی ایک کھلی وہ آپ کو ایک ماحول نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شادیاں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے جو الزامات لگے تو وہ کیا تھے، یعنی ابھی تو جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے جو پڑھایا تو اینڈ پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بات ہمیں اصول کے طور پر یاد رکھنی ہے کہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، مردوں نے خود اس کی اجازت نہیں لی، نہ یہ قانون کسی مرد کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی عورت کا بنایا ہوا ہے، اور نہ آج اس قانون کو بدلنے کا کسی مرد اور کسی عورت میں اختیار ہے۔ تو اس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے جو تقدیریں لکھی، نکاح کی تقریر، شادیوں کی تقدیر بھی اس میں سے ایک ہے جسے لکھ کے اللہ رب العالمین نے قلم توڑ دیے ہیں۔ چنانچہ کوئی مرد اگر اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں ہی زیادہ نکاح لکھ دیے ہیں تو وہ کرے گا، چاہے سارا معاشرہ، چاہے اس کی بیوی، پہلی بیوی، دوسری بیوی، جو بھی کوئی ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی جتنا بھی اس کو روکنے کی کوشش کر لیں نہیں روک سکیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا تو لکھ کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، 2 کرنا چاہتا ہے، 3 کرنا چاہتا ہے، ہر وقت دیکھیں مردوں کی عادتیں ہوتی ہیں اور ان کو بس اس بات پہ ایک لطف لینے کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ شادیوں کی بات کرتے رہیں۔ اور میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحبہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 2 انہوں نے شادیاں پہلے سے کی ہوئی تھیں اور تیسری کے لیے کہتے ہیں میں تو کوئی تیسری اب ذرا اچھی تلاش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو پہلے 2 آپ نے رکھی ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ان 2 خواتین نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پھر بھی اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے۔ تو خواتین جو ہیں وہ اللہ نے ان کو پورا اختیار اور پوری رائے دے کے بھیجا ہے۔ تو مرد جو ہیں وہ یہ قانون مردوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو اب اگر کوئی مرد تیسری کرنا چاہتا ہے، چوتھی کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ نے اس کی قسمت میں اور نہیں لکھی، تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اور شادی نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی تھی۔ آپ اس پابندی سے مستثنیٰ تھے جو تمام اہل ایمان مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی۔ تو آپ کی زندگی کا جو یہ پہلو تھا نا کہ آپ نے زیادہ شادیاں کیں، اس کے اوپر دنیا میں بڑی ریسرچ اور بڑی ڈسکشنز اور جو اسلام پر تنقید کرنے والے اینٹی اسلام اور ایسی ریسرچرز نے جو چیزیں نکالیں، جو چیزیں بنائیں، جو چیزیں اٹھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین ہستی کو جس طرح سے معاذ اللہ انہوں نے گندہ کرنے کی کوشش کی، تو میری عزیز بہنوں خود ہمارا ذہن اس معاملے میں، ایمان والی عورتوں کا اور مردوں کا جو ذہن ہے اس معاملے میں پوری طرح سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں 9 بیویاں رکھنے کی اجازت کیسے دے دی۔ تو اصل میں جب لوگ سوچتے ہیں نا تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے، وہ جیسے عام مردوں کو پھر دیکھتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی جنس کے باب میں اتنے ہی بھوکے، جیسے سارے مرد ہیں بھوکے، اور جس طرح سے وہ اس معاملے میں معاشرے میں انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے نا، تو یہ ان کے
استغفر اللہ، معاذ اللہ، ان کے پیغمبر بھی ایسے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میری عزیز بہنوں، آج ہم اس کو بڑے دل سے، بڑی ہی بڑی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے بے حد احترام سے، آپ پر بڑی محبت والا ایمان لاتے ہوئے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اور بچے جو تھے وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اپنی چادریں لوگوں نے، بچوں نے اتار کے تو اسی میں وہ پتھر ڈالتے تھے اور وہ چادر میں باندھ کے لے آتے تھے۔ یہی 10-12 سال کی عمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اسی طرح کسی لڑکے نے پاس سے کہا کہ محمد تم بھی اپنی چادر اتارو نا اور اس میں یہ پتھر باندھ کے لے آؤ۔ تو اس خیال سے، اس احساس سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے کہ میں اپنی چادر اتار دوں۔ یعنی اس 10-12 سال کے بچے کی حیا کا آپ اندازہ لگائیں، جبکہ ارد گرد ہر طرف انتہائی جو ہے وہ ایسا ماحول تھا کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، اگر کوئی چادر اتار دیتا اور سر عام کوئی برہنہ ہو جاتا تو یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اور یعنی اس دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں نہایت شرم و حیا والے، بہت ہی پاکیزہ انسان مشہور تھے۔ اس دور میں ہی یہ کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں کی طرح سے حیادار ہیں، جیسے کنواری لڑکی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا شادی کی باریکیوں کا اور ان ساری چیزوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال ایسے دی جاتی تھی۔ تو یعنی ایک طرف تو آپ کی پاکیزگی، آپ اس دور میں دیکھیں نا، تو وہ پاکیزگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ڈسکشن ہوتی ہیں، تو پھر اب ہم یعنی دوسری طرف زیادہ شادیاں، تو ذرا تھوڑا سا نا ساتھ ہو جائیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیے نا، تو یقین کریں ایک مفسر نے آپ کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک تارک الدنیا فقیر تھے، جس کو دراصل اگر ہم دیکھیں نا، یعنی اس جوانی کے دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک بزرگ، یعنی اپنے سے 15 سال بڑی، 25 سال آپ کی عمر، 40 سال عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان سے شادی کر لی جن کے 2 شوہر پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور جن کے بچے ہیں، بیوہ ہیں 2 شوہروں سے، بچے ہیں، اور پھر شادی کر لی جب حضرت خدیجہ کے ساتھ، تو 25 سال انہی کے ساتھ رہے۔ 50 سال کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی اگر آپ 50 کے ہیں تو حضرت خدیجہ 75 کی، آج دیکھیے نا ذرا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھیں کہ ان کے کچھ دانت بھی نکل گئے ہوئے تھے۔ اس بوڑھی خاتون کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ اس دور میں جب ارد گرد 30-30 40-40 عورتیں حرم میں رکھنے کی بات ہو، اتنے خوبصورت وہ پورا جو جوانی کا ٹائم، اور پورا ایک مرد جو ہے وہ پورے بلوم پہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر حضرت خدیجہ کا دیکھیں جب انتقال ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی دوسری شادی، جب ان بچوں کا مسئلہ بنا جو گھر میں تھے۔ جب دوسری شادی کی تو وہ کس سے کی؟ کیا پھر وہ کوئی نوجوان دیکھی، کنواری دیکھی؟ نہیں، وہ جو دوسری تھی وہ حضرت سودا، اور حضرت سودا بھی اتنی ہی بزرگ خاتون ہے، وہ بھی کوئی نوجوان نہیں ہے، اور 6 سال صرف حضرت سودا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں۔ یعنی اس بوڑھی خاتون سے شادی کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ بھی کسی اور کو نہیں بیاہا، البتہ ان سے کے ساتھ ہی ایک نکاح آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، لیکن وہ جو اتنی چھوٹی تھیں کہ وہ رخصت ہو کر نہیں آئیں، اور 54 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ، پھر 1 ہی مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، جو 18 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کے فوت ہو گئی تھیں،
اور بعض کہتے ہیں کہ 3 مہینے رہی تھیں۔ پھر 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ، پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اس وقت آپ کی عمر، آپ دیکھیں ذرا ان سارے نکاحوں کے وقت آپ کی عمر کیا ہے، 18 سال، 58 سال، 58 ایئرس۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 ہجری میں حضرت جویریہ، 7 میں حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، یعنی 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک بیوی سے گزارا کیا، یعنی ایک وقت میں حضرت خدیجہ تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا، بس۔ اور پھر یہ 4 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ تو کوئی بھی آسانی سے میری عزیز بہنوں یہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر یہ سب جذبات ایسے ہوتے، اگر آپ اس قدر ایک بے صبر قسم کے معاذ اللہ مرد ہوتے، تو پھر آپ وہ جب 25 سال کے تھے، آپ اس وقت ہی 8-10 شادیاں آپ کر چکے ہوتے، اور آپ ہر وقت عورتوں کے لیے ادھر ادھر اسٹرگل کر رہے ہوتے، جبکہ ہمیں آپ کی سیرت میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ جب آپ نے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح، تو اللہ تعالیٰ نے دراصل وہ ایک ایسی خاتون آپ کی زندگی میں بھیجیں کہ اقامت دین اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی تھی، یعنی مدینہ کے اب 10 سال آگے جو ہونے تھے، وہاں ان خواتین کے حوالے سے جو مسائل تھے، ان کی زندگیوں میں جو کچھ بیت رہا ہوتا تھا، ضروری تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں وہ سب دیکھ رہے ہوتے، اور اس سب کے ساتھ اب دیکھیں نا کیسے کیسے مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ حج کے عین موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیریڈز ہو گئے، اور پھر اس حوالے سے رہنمائی، تو اس طرح کی، یعنی آپ حیض آپ کو ہوتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کیسے سوتی تھیں، گھر میں کیسے رہتی تھیں، آپ ان کے سامنے کیسے سو رہی ہوتی تھیں، اور آپ کیسے نماز پڑھ لیتے تھے، یہ ساری باتیں ایک نوجوان کنواری لڑکی کو آپ کی زندگی میں داخل کر کے دراصل اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب کو دینی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت زینب بنت جہش سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح، بلکہ آپ تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے نا، آپ تو حضرت زید سے یہ کہہ رہے تھے، حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر اللہ کے حکم سے یہ احکامات آ گئے تو اب وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بس وہ منہ بولی ایک بات تھی۔ تو انہوں نے جو طلاق دینا چاہی اپنی بیوی حضرت زینب کو، اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں، آپ نے اگر پہلے شادی کرنی ہوتی حضرت زینب سے تو آپ پہلے ہی کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دراصل بہت ساری چیزوں کو کریکٹ کرنا تھا، ٹھیک کرنا تھا، چنانچہ وہ منہ بولے بیٹے ہونے کی بات کا خاتمہ کرنا تھا، وراثت کے قوانین کو صحیح کرنا تھا، تو پھر اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کرا دیا، یعنی جو امت کے لیے تعلیم، تبلیغ، اور ایسے ایسے قبیلے جن کی بڑی دشمنیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنہوں نے مطلب یہ اتنی بہت سارے فیکٹرز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں آ کے اتنے نکاحوں کی ذمہ داریاں لینی پڑی، نکاح آپ نے کیے، اور یہ سب تھا کہ تاکہ امت تک بہترین دین پہنچ سکے۔ دیکھیں حضرت عائشہ ایک تو جسمانی اعتبار سے وہ تمام مراحل، وہ سب احساسات جو ایک ٹین ایج خاتون کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ٹیلنٹ بھی، وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں، وہ اخذ کرنے کی قوت، وہ حفظ کرنے کی صلاحیت، 2210 احادیث ہیں جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں، یعنی آپ دیکھیں حضرت عائشہ کا علم جو ہے اس میں کتنے سارے احکامات، کتنے مسائل، سیرت النبی کا ایک خزانہ ہے جو حضرت عائشہ سے اصل میں آگے مروی ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے آپ نے جو نکاح کیا تو 378 احادیث حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں، اور یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے، پھر میں پڑھ رہی تھی ایک کتاب میں حضرت ام سلمہ کی سیرت کے، حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو سلمہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے یتیم بچے تھے جن میں بڑے بیٹے تھے، تو اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا تھا نا،
تو اب آپ کو اب کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ آپ کو بیٹوں کی تربیت نہیں کرنی آتی تھی، تو وہ جو حضرت سلمہ کے بیٹے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بڑے خوبصورت، وہ ایک ان کے بیٹے کا نام شاید عمر تھا، عمر بن ابو سلمہ، کچھ اس طرح سے نام ہے۔ تو ان سے آتا ہے کہ وہ کئی روایات ان سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے کھانا کھانا سکھاتے تھے، معاملات کو ڈیل کرنا، کتنی شفقت اور مہربانی سے وہ ان کو ایک نرینہ، یعنی کہ ایک میل جو ہے بیٹا، اس کی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ ہمیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے اگر آپ ساری ہی ان کو پڑھیں تو آپ کو ہر ایک کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت نظر آئے گی۔ ہمارے ہاں تعدد ازواج پر مصلحتیں تو گئیں بھاڑ میں، ٹھیک ہے، عورت کے ایموشنز ہی اس قدر سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، رو رو کے تو سر جھاڑ منہ پھاڑ، اور دنیا میں ایک فریاد کہ میرا تو خامد بہت برا ہو گیا، اس نے تو شادی کر لی، اس نے تو چھپ کے شادی کر لی۔ اور وہ جو معاشرے میں باقی سب گندگیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، اس کی بجائے ہم نے ہمیشہ اس کو ایک اتنا وہ بنایا کہ مردوں کے لیے وہ ایک پاکیزگی کے لیے ساتھ وہ جو کمفرٹیبل ایک ماحول چاہیے کہ وہ مصلحتیں بروئے کار لائی جا سکیں، بیواؤں کو سہارا دیا جا سکے۔ اتنی زیادہ تعداد اس وقت ایسی خواتین کی ہے جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، 40 سال عمریں ہو گئی ہیں، 45 سال عمر ہو گئی ہے، مگر شادیاں نہیں ہیں، کنواری ہیں، نوکریوں کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، ہزاروں کماتی ہیں، ہزاروں اڑاتی اور اپنے فیشن اور اپنے اس پہ لگاتی ہیں، اور ڈیٹ جو ہے وہ 10 مردوں کے ساتھ ان کی ڈیٹ چل رہی ہوتی ہے، شادیاں ان کی ہوتی نہیں ہیں۔ تو جو امبیلنس اس سب کے نتیجے میں معاشرے کے اندر پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں کی مصلحتیں اور نکاحوں کی جو صورتحال ہے، اور آپ کی ذات مبارک میں کے بارے میں یہ پوری بات رکھنے کا آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ پھر آگے جو بات آئی ہے کہ تم ایک ہی کرو، اگر تم تعدلوا بین النسائی، یہ کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، تو پھر ایک ہی کی شادی کرو، ایک ہی بیوی کافی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، آگے جا کے ایک اور پھر اس معاملے میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں ہم اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے۔ دراصل یہاں جو اس کا سیاق و سباق ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں آگے پیچھے یتامہ کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے چل کے وراثت کی تقسیم کی بات ہوگی، غزوہ احد کے بعد اب ان بچوں کے مسائل تھے، بیوہ عورتوں کے مسائل تھے، اب اسی کے بیچ میں یہ والی بات بھی آئی ہے نا۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ نفقہ اور جو مطلب وقت کی باریاں ہے کہ ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس، اور جو ضروریات زندگی ہیں جیسے گھر کسی کو چاہیے، کپڑے کسی کو چاہیے، تو ان ساری چیزوں کے معاملے میں عدل اور انصاف کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم اس معاملے میں عدل اور انصاف نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی بیوی رکھو۔ لیکن وہ جو میلان ہے نا کہ کسی سے زیادہ کسی کی طرف انسان کا قلبی جھکاؤ ہو جائے، تو یا کسی کی طرف جو ہے وہ کم ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جن میں مجھے اختیار ہے، یعنی میں نے سب کو اجرے بنا کے دیے ہیں، سب کے پاس میں ایک جتنا وقت جاتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہوتی تھیں کہ جس کی باری نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، ہے نا۔ تو آپ کہتے تھے یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اور وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پر مجھ سے مؤاخذہ نہ کرنا۔ یعنی یہ جو آیت کے اختتام میں کہا نا کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ جو اعلیٰ یعولو، یمیل ان کے معنی میں میلان، یعنی ناجائز جو ہے بے انصافی کے ساتھ ہی کی طرف جھک جانا۔ چنانچہ بیویوں کے اندر بھی جو یہ چیز ہے کہ وہ دوسری بیوی کے بارے میں سوچتے رہنا کہ دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں، اس کو پیسے دے دیے ہیں، اس کو طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا ہے، وہاں وقت زیادہ گزار رہے ہیں، اس کے بچوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب دیورانی جٹھانیوں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، مطلب چچا ہے اور گھر سے باہر داخل ہوا اور بڑے بھائی کے بچوں کو زیادہ پیار کر لیا، تو
محترمہ تب بھی ناراض ہو جائیں گی کہ آپ نے بڑے بھائی کے بچوں کو زیادہ پیار کیا اور آپ نے آتے ہی اپنے بچے کو نہیں اٹھایا۔ تو یہ تو بیویوں کے معاملے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، عورتیں خواتین جو ہیں وہ جب یہ سب سوچنے لگ جاتی ہیں نا ہر وقت کہ وہ اب اس کے پاس ہے، اب اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس طرح وہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتی۔ مولانا مودودی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ عورت مرد کا ضمیمہ نہیں ہے، عورت مرد کا ضمیمہ نہیں ہے، عورت خود ایک ذات ہے، خود ایک جہان ہے، خود ایک وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عورت کو خام خواہ نہیں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد وجود بھی میری عزیز بہنوں وہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے تم جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت میرا اور آپ کا مقصد وجود ہے۔ نہ ہم اپنے جسم سے اپنے مردوں کو اپنے ساتھ باندھ سکتی ہیں کہ ہر وقت ہم اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں اور اپنی اس پہ رہیں، اور ہم یہ چاہیں کہ مرد جو ہیں وہ بس میرے ہو کے رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو خود بھی اللہ کا بندہ بننے پہ توجہ دینی ہے اور اپنے شوہروں کو بھی اللہ ہی کا بندہ بننے کی طرف لگانا ہے۔ جب شوہروں کے اندر انجام آخرت کا خوف جاگے گا، جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ایک اٹھی ہوئی نظر بھی اگر میں نے خام خواہ اٹھا لی تو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی آیت کے درمیان میں ایک یہ بھی ہے کہ اور یا پھر وہ لونڈیاں، تو لونڈیوں کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے اور اچھے سے پڑھیں گے، لیکن یہاں ایک بات کی میں وضاحت ضرور کر دوں کہ غلامی جو ہے نا وہ اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے۔ غلام بنانا، مردوں کو عورتوں کو غلام بنانا اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے، البتہ جیسا کہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا اور کچھ آپشنز پہ اس کے راستے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لاسٹ آپشن کے طور پر جو ہے وہ آخری ایک چوائس کے طور پر مسلمان معاشرے کے اندر اس کو رکھا ہے۔ لیکن اور پھر جب رکھنا تھا تو کیا جیلیں بنائی جاتی کہیں الگ سے ان عورتوں کا؟ اب آپ دیکھیں جیلوں میں ہیں عورتیں اور وہاں ان کی تربیت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور جس طرح سے ہماری جیلوں کے اندر اگرچہ مطلب کچھ جگہوں پہ بڑا اچھا نظام بھی ہے ان کے لیے، دستکاری اسکول اور وہ سب، لیکن اس سے وہ بہت بہتر نظام ہے جو خود اسلام نے دیا کہ وہ پھر ان لونڈیوں کو، ان کنیزوں کو، اور وہ بھی وہ جو انشاءاللہ تفصیل سے آگے جا کے پڑھیں گے جو جنگی حالات میں مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں، اور وہ جنگی اور جنگ بھی وہ جو فی سبیل اللہ، ایسے ہی کسی کے ساتھ باہر لڑائی ہوئی اور جو اس کی عورت اٹھا لائے تو وہ والی کنیز نہیں ہے۔ یہ بڑے خاص حالات میں بڑی خاص میتھڈولوجی کے ساتھ وہ خاتون ان گھر میں آئے گی، اور پھر مرد کو اس سے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا، اس سے جسمانی تعلق بنانے کا کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے اور اچھے سے پڑھیں گے۔ بس اتنی بات آپ یاد رکھیے کہ غلامی کو ختم کیا تھا اسلام نے۔ اسلام کے اپنے جو اوریجنل نظام ہے، غلامی اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے میری عزیز بہنوں، اپنے مقصد وجود کو پہچانیے۔ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی۔ ہاں، دائرہ کار عورت کا مختلف ہے، مرد کا مختلف ہے، لیکن عورت اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے رب کی بندی بن سکتی ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم سب کے لیے مختلف امتحان ہے۔ تو بحیثیت عورت، کسی کے لیے امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ ہی نہیں اللہ اسے دیتا، بحیثیت کسی عورت کے لیے امتحان یہ ہے کہ اللہ اسے صرف بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، بیٹا دیتا ہی نہیں ہے، اور کسی عورت کے لیے امتحان یہ ہے کہ اللہ اس کی گود میں معذور بچہ ڈال دیتا ہے، اور بحیثیت عورت، کسی عورت کا امتحان ہے یہ میری بہنوں، امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں، اس کے شوہر کی تقدیر میں دو یا دو سے زیادہ عورتیں رکھ دے۔ تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امتحان کو پہچانے، اس کو ڈائیگنوز کرے، اللہ کی لکھی تقدیر پر ایمان لے آئے۔
ایمان لے آئے، اس کے سوا اور اب اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایمان لے آئے گی تو اللہ صبر عطا کرے گا، اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے گی تو اللہ اس میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ لیکن اگر ہر وقت اپنے دماغ کو اسی منفی سوچ پہ ڈالے رکھے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس وقت، وہ کس کے پاس بیٹھا ہے، وہ کیسے اس سے بات کر رہا ہوگا، وہ کیسے اسے گلے لگا رہا ہوگا، وہ کیسے اس کے بچوں کو پیار کر رہا ہوگا، تو پھر اس کے دماغ کی جو ہے نا ہر وقت وہ منفی اسی طرف چل پڑے گی۔ اور وہ تو جب اس کے پاس نہ ہو، دیکھیں جن کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے، جن مردوں کی، وہ مرد دفتر بھی تو جاتے ہیں نا، بازار بھی تو جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو بیویاں پرسکون ہو کے اپنے گھروں کے کام پہ لگ جاتی ہیں، اپنے اس کام پہ لگ جاتی ہیں جو انہیں اس وقت کرنا ہے۔ بس اسی طرح اللہ نے اس مرد کے ذمہ دو گھروں کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اگر اس کھینچا تانی کو معاشرے میں سے ختم کر دیا جائے، اگر یہ ایک منفیت والا ماحول ختم کر دیا جائے، تو وہ مرد جن کی قسمت میں اللہ نے یہ امتحان لکھا ہے، وہ عورتیں جن کی قسمتوں میں یہ امتحان لکھا ہے، اللہ ان کے لیے عدل کو قائم کرنا آسان بنا دے گا۔ میری عزیز بہنوں، عدل قائم کر دے تو وہ اصل بات ہے نا، وہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن اس جو بے عدل ہوتا ہے، جو عدل جہاں پہ نہیں ہو رہا ہوتا، جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بعض کا ارد گرد کے لوگ، باتیں کرنے والے، تانے دینے والے، برا بھلا کہنے والے لوگ جو ہیں، وہ اپنا ایک کردار بیچ میں پورا ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور مرد کبھی بیچارہ بہن کے کہنے پر کسی طرف جھک رہا ہوتا ہے، تو کبھی کسی دوست کے کہنے پر، کبھی ایک بیوی کان میں پھونکے مارتی ہے تو کبھی دوسری کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے کان میں پھونکے مارتی ہے۔ اور عام معاشرے ہمارے میں یہ سوچ یہ ہے کہ دو جس کی بیویاں ہوتی ہیں تو پھر اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بے اعتدالی پیدا کرتی ہیں میری عزیز بہنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کا فہم عطا فرمائے، دنیا کو امتحان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم سے ایک ہی آیت پڑھی گئی ہے، آج بھی میری عزیز بہنوں ہم نے ایک ہی آیت پڑھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سورۃ النساء کو نا بس ایسے ہی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، خوب سمجھ کے، خوب چبا چبا کے، خوب اپنے اندر اس کو اتاریں، تو مجھے امید ہے کہ یہ جزو ایمان بن کر تو ہماری ذاتی زندگیوں سے لے کر مملکت اسلامیہ تک انشاءاللہ یہ روح رواں بنے گی۔ اللہ میرا بھی جو کچھ میں نے بولا ہے اور کہا ہے اسے کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اب میں گروپ کو کھول دوں گی اس کے بعد، تو آپ کا جو بھی تبصرہ ہے، جو بھی سوال ہے، آپ اس پہ رکھیے۔ میں ابھی گروپ کے اندر ابھی میں آن